اپنی انپٹ دیں کہ کن موضوعات پہ ہر مسجد میں ہر ممبر سے بات ہونی چاہیے، پیغام لوگوں تک جانا چاہیے؟ یہ قرآن ان کی زندگی میں آنا چاہیے، اور یہ زندگی میں تبھی آئے گا جب ان کو فہم حاصل ہوگا۔ اتنا آسان یہ قرآن ہے، اتنی آسان کوئی چیز ہو نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ نہیں کہ آپ آئیں پڑھائیں اور ان کو رٹا لگائیں اور چلے جائیں، عام طور پر یہی سسٹم چل رہا ہے۔ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا بنیادی طور پہ تو تعلق شعبہ تعلیم و تدریس سے ہے۔ اسلامیہ کالج سول لائنس میں یہ پروفیسر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن، عربی، حدیث اور سیرت، ان موضوعات پہ ان کی ایک دقیق نگاہ بھی ہے، ریسرچ بھی ہے، اور ان کی کئی کتابیں جو ہے وہ اب تک منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم جب اسلامی موضوعات کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، ان میں پریکٹیکل جو موضوعات ہیں ان پہ ڈسکشن اتنی کم کیوں ہوتی ہے، اور اس پہ یہ کیا کہیں گے کہ مساجد سے کن عنوان پہ یا کن موضوعات پہ زیادہ بات چیت ہونی چاہیے۔ السلام علیکم پروفیسر ڈاکٹر منیر احمد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ جی سر ماشاءاللہ آپ کا ایک بڑا لمبا ایکسپیرینس ہے پڑھانے کا، طلباء کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے، اور تعلیم، تدریس، کردار، ان سب چیزوں پہ آپ کام کرتے ہیں طلباء کی۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا اسلامک اسٹڈیز میں انٹرسٹ کب اور کیسے ڈیولپ ہوا، بالخصوص قرآن فہمی کی طرف شغف کیسے بنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھا سوال ہے۔ بیسیکلی میرا تعلق اکاڑا سے ہے، اور گھر میں ہی والد گرامی قدر ابتدا ہی سے انہوں نے یہ شوق ڈیولپ کیا کہ آپ نے مسجد کے ساتھ ایک تعلق ڈیولپ ہوا، مسجد کے ساتھ ساتھ پھر دینی تعلیم کی طرف، نماز، روزہ، یہ سارے معاملات۔ اور ابتدا میں ہمارے گھر میں کچھ دینی رسائل آیا کرتے تھے، تو ان کا مطالعہ والد صاحب تو بڑی دیر سے کر رہے تھے، تو مجھے بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ میں بھی ان رسائل کا مطالعہ کروں، اور ان رسائل کا مطالعہ کرتے ہوئے تو ابتدائی سے غالباً مڈل میں تھا جب یہ شوق ڈیولپ ہوا کہ ہمیں بھی جو ہے وہ دین کا بنیادی علم اور اچھے طریقے سے یہ علم حاصل کرنا ہے، تو اسی وقت سے یہ شوق پیدا ہوا، اور غالباً اسی کے بعد میں نے قرآن کا ترجمہ بھی سٹارٹ کر دیا، اور دینی تعلیم کی طرف رجحان بھی بڑھ گیا۔ سر آپ نے ڈاکٹر سیف اللہ فیضی صاحب کے ساتھ مل کے فہم القرآن پہ کافی کام کیا، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ اس کا کب آغاز کیا اور کس طرح، اور اب کہاں تک کن مراحل میں اب تک بات پہنچ گئی ہے؟ ڈاکٹر سیف اللہ فیضی صاحب کا تعلق بھی بیسیکلی اکاڑا سے ہے، لیکن ہماری ملاقات پنجاب یونیورسٹی میں 2003 میں ہوئی۔ جب ایم فل میں داخلے کے لیے میں بھی پراسپیکٹس لے رہا تھا، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی پراسپیکٹس لیا، تو میں نے پھر اس کے بعد ایم اے اسلامیات کی طرف چلا گیا۔ میرا ایم اے اسلامیات کا بھی 1 سال باقی تھا، تو ڈاکٹر صاحب کا ایم فل میں داخلہ ہو گیا، اور پھر ان کے ساتھ یہ ملاقات چلتی رہی، اور ان کے پاس یونیورسٹی میں میرا آنا جانا رہا، اور پھر اگلے سال ہی میرا یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی کر رہے تھے، میں ایم فل کر رہا تھا، تو وہیں سے پھر کچھ ذہنی ہم آہنگی بھی ہوئی، اور ایسی ذہنی ہم آہنگی ہوئی کہ 2003 سے لے کر اب 2023 پر تک یہ رفاقت اب 20 سالوں پہ محیط ہے، اور اس عرصے کے میں نے ڈاکٹر صاحب سے بہت زیادہ سیکھا بھی، اور انتہائی متاثر کن شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز بھی عطا فرمائے اور ان کی مساعی کو قبول بھی فرمائے۔ تو ان کا ایک ہمارا جو ڈسکشن رہتی تھی وہ اس حوالے سے کہ نسل نو کی تربیت کیسے کی جائے، نسل نو کو قرآن سے کیسے جوڑا جائے، اور نسل نو کے اندر تحمل، برداشت، رواداری یہ کس انداز سے پیدا کیا جانا چاہیے۔ تو اس پہ ہماری طویل نشستیں رہیں، تو غور و خوض کے بعد ہم پھر اسی بات پہ پہنچے کہ اس امت کی اصلاح، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں سے اس امت کے ابتدائی لوگوں کی اصلاح ہوئی، اب بھی اسی کی طرف پلٹا جائے گا تو لوگوں کی اصلاح ہوگی۔ تو پھر یہ فہم قرآن کے حوالے سے ہمارے ذہن میں آیا کہ لوگوں کو قرآن سے جوڑا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جوڑا جائے۔ تو ظاہر قرآن سے جوڑنے کے لیے قرآن کے فہم کو عام کرنا ضروری تھا، یعنی صرف ناظرہ قرآن پڑھا دیا جائے، یا جو ہے ہمارے لوگوں کو صرف مسجد کی حد تک محدود کر دیا جائے۔ یہ قرآن ان کی زندگی میں آنا چاہیے، اور یہ زندگی میں تبھی آئے گا جب ان کو فہم حاصل ہوگا۔ اور ایک بات اور جو ہم نے محسوس کی وہ یہ کہ کسی بھی چیز کو تب سمجھا جا سکتا ہے جب اس میں دلچسپی پیدا ہوگی، اور دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو آسان کر کے
ایکٹیویٹی بیس کر کے، یہ صرف رٹا سسٹم کے تحت جو ہے نا وہ قرآن، اور میں بعض اوقات کالج میں بچوں سے یہ سوال کیا کرتا ہوں، بھئی آپ کو انگلش مشکل لگتی ہے، قرآن کا ترجمہ مشکل لگتا ہے، میتھ مشکل لگتی، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے جی قرآن کا ترجمہ عربی بہت مشکل ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے کچھ چیزیں ترتیب دیں، اور ایک پہلا ہی لیکچر میں ان کو دیتا ہوں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی سر جتنا آسان یہ قرآن ہے اتنی آسان کوئی چیز ہو نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صرف لوگوں کی دلچسپی اور میتھڈ ایسا کہ ان کی اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے، آپ ان کو شامل کریں، یہ نہیں کہ آپ آئیں پڑھائیں اور ان کو رٹا لگائیں اور چلے جائیں۔ عام طور پر یہی سسٹم چل رہا ہے۔ جب آپ ان کو انوالو کریں گے، ان کی انوالومنٹ ہوگی، ان سے سوال جواب ہوگے، اور آپ ان کی دلچسپی پیدا کر دیں گے، تو پھر اس سے آسان کوئی چیز نہیں ہے۔ میں اور ڈاکٹر سیف اللہ صاحب اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں اور اس پہ کام کر بھی رہے ہیں الحمدللہ۔ اچھا سر، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مساجد میں آپ ماشاءاللہ آپ کا خود بھی تعلق ہے، آپ خطیب بھی ہیں، میں خاص طور پہ یہ جاننا چاہوں گا کہ کن موضوعات پہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ عام طور پہ پریکٹیکل موضوعات پہ زیادہ بات چیت نہیں کی جاتی، جہاں پہ علمی لوگ ہیں وہاں پہ تو ہوتی ہے، لیکن عام مساجد میں یہ چیز تھوڑی سی کم ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اس میں تھوڑا سا بتائیں، اپنی انپٹ دیں کہ کن موضوعات پہ ہر مسجد میں ہر ممبر سے بات ہونی چاہیے، پیغام لوگوں تک جانا چاہیے۔ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مساجد جو وہاں پہ کام ہو رہا ہے اور جو وہاں پہ خطبہ دے رہے ہیں یا دروس دے رہے ہیں، وہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے وارث ہیں، اور قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو وہ صرف فلسفے کی حد تک نہیں، تھیوری کی حد تک نہیں، اصل نمونہ آپ نے پریکٹیکل پیش کیا ہے۔ تو یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ ہمارے ممبر و محراب سے لوگوں کو پریکٹیکل مسائل بتائے جانے چاہیے، انہوں نے کس انداز سے رہنا ہے، ان کی سوچ کیا ہونی چاہیے، ان کا ویژن کیا ہونا چاہیے، اور پھر خاص طور پر جو امت کے مسائل ہیں، یعنی فرقہ واریت سے نکل کے ہمیں امت کے مسائل کی طرف آنا ہے، ہمیں ملت کے مسائل کی طرف آنا ہے، ہمیں اپنے ملک و قوم کی تربیت کی طرف آنا ہے، نوجوان نسل کو ہم اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کس انداز سے تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے، یہ تحمل کیسے آئے گا، رواداری کیسے آئے گی، عدم برداشت کیسے آئے گا، ہم نے والدین کے ساتھ معاشرے میں رہتے ہوئے معاشرے کے سارے طبقات کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسے خطبات ہونے چاہیے کہ تاجر حضرات ان کی عملی زندگی کیسی ہونی چاہیے، وکلاء کی عملی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ڈاکٹرز کی عملی زندگی کیسی ہونی چاہیے، معلمین اور اساتذہ کی عملی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اور والدین کو اپنی اولاد کی تربیت میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس قسم کے یہ خطبات اور اس قسم کی تعلیمات جو ہے نا وہ ہماری مسجد سے جانی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کی ساری یہ تعلیمات مسجد نبوی میں بیٹھ کے دی ہیں، تو اس لیے یہ پریکٹیکل لائف کی طرف ہمیں آنا چاہیے۔ سر آپ نے بے شمار ریسرچ آرٹیکلز بھی لکھے ہیں، آپ کی کتابیں اب تک کون کون سی منظر عام پہ آ چکی ہیں؟ ایک تو یہ فہم القرآن، ترجمہ جو ہے نا وہ قرآن کا آسان ترجمہ قرآن، اس سے ریلیٹڈ ایک کتاب ہمارے پاس ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، اور اس کے علاوہ مزید کون کون سی کتابیں آ چکی ہیں؟ کتابیں، ایک تو ہمارا جو بھی کام ہے قرآن کے حوالے سے یا کتابوں کے حوالے سے، وہ ڈاکٹر سیف اللہ صاحب اور میرا دونوں کا مشترکہ ہے، وہ رہنمائی فرماتے ہیں اور ان کی رہنمائی میں یہ کام ترتیب پاتا ہے۔ تو اس وقت کچھ ہماری نصابی کتابیں ہیں، اسلامیات کی انٹر لیول پہ ہے، اسلامیات کی بی اے لیول پہ ہے، ٹاپرز کے نام سے، اور الحمدللہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پذیرائی دی۔ اور اس کے بعد پھر یہ ترجمہ قرآن، چونکہ آپ کو بتایا کہ ہمارا بالکل ابتدا سے جب ایم فل پی ایچ ڈی میں تھے 2005-6 سے، تب سے یہ ہمارا ڈسکشن کا موضوع تھا، اور اس پہ غور و فکر بھی کرتے رہے، اور اس کا تجربہ ہمیں عملی طور پہ تب ہوا جب ہم نے بی اے کی کتاب لکھی، اس میں ایک پورشن قرآن مجید کے ترجمے کا تھا۔ صحیح۔ تو قرآن مجید میں ترجمے کے حوالے سے آپ 9th کی یا اس سے اوپر کی کتابیں جہاں ترجمہ آتا ہے نا وہ دیکھیں گے تو لفظی ترجمہ کچھ اور قسم کا ہوتا ہے، با محاورہ ترجمہ کچھ اور قسم کا ہوتا ہے، لفظی کسی اور رائٹر کا لگایا جاتا ہے اور با محاورہ اور رائٹر کا لگایا جاتا ہے۔ تو بچوں کو تو مسائل آتے ہی ہیں کہ وہ لفظی پڑھتے ہیں تو با محاورہ بھول جاتے ہیں، با محاورہ کی طرف آتے ہیں تو لفظی ترجمہ ان کے ذہن سے نکل جاتا ہے، اور یہی مسائل اساتذہ کو بھی فیس کرنے پڑے کہ اب ہم بچوں کو کس انداز سے پڑھائیں یا کیا کریں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہم ایک سوچ رہے تھے اور کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عملی شکل دینے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ تو ہم نے قرآن مجید کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ ایک ہی کرنے کی کوشش کی، یعنی بالکل سیم کرنے کی دیے ہم نے، لفظی بھی دیا اور با محاورہ بھی، اور لفظی کو ہم نے پھر وہ بلاکس کی شکل میں
خانوں کی شکل میں دیا، ہر لفظ کے نیچے ایک خانہ بنا کے اس کے نیچے اس کا ترجمہ دے دیا، اور پھر ہم نے اس کو رنگوں کی مناسبت سے بھی دیا کہ فلاں لفظ کا اگر قرآن کریم کا لفظ ایک گرین ہے تو اس کا ترجمہ بھی گرین رنگ میں آنا چاہیے۔ تو یہ کتاب جب مارکیٹ میں گئی تو اس کو بہت ساری پذیرائی ملی، بلکہ اس کتاب پہ بہت سارے ہمارے دوستوں کے پروفیسر حضرات کے کمنٹ بھی آئے کہ جب سے ہم پڑھا رہے ہیں 20 سال ہو گئے ہیں، اس طرح کا ترجمہ اور اس طرح کی کتاب ہمیں نہیں ملی۔ تو اس کے بعد پھر اس سے ہمیں کچھ حوصلہ ہوا اور ہم نے پھر قرآن مجید پہ ترجمہ کام کرنا شروع کر دیا، بالکل اسی انداز سے کہ لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ وہ بھی ہو، اور رنگوں کی مدد سے جو ہے نا وہ ترجمہ کیا جائے، اور اس کے وہ ہمارا کام انشاءاللہ 8 والیوم میں 8 جلدوں میں مکمل ہوگا۔ اس کی 3 جلدیں مکمل ہو چکی ہیں اور چوتھی انشاءاللہ رمضان المبارک کے قریب آ جائے گی، رمضان کے اندر آ جائے گی، تو وہ سورہ کہف تک مکمل ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک دلچسپی آپ کی بھی اور سامعین کی بھی دلچسپی کا موضوع یہ ہوگا کہ ہم نے قرآن مجید کے کچھ 70 سے تقریباً 70 الفاظ ایسے ہیں جن کو ہم نے ان کا ایک ٹیبل الگ سے بنا دیا ہے، اور ان کا ترجمہ بھی ساتھ لفظی ترجمہ ہم نے لکھ دیا ہوا ہے، اور ان کو قرآن مجید میں وہ الفاظ 70 کے قریب جو الفاظ ہیں وہ قرآن مجید میں 63,000 بار سے زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ گویا وہ ایک صفحے کا ٹیبل جب اسٹوڈنٹس یاد کر لیتے ہیں تو قرآن مجید کے 63,000 الفاظ ان کے یاد ہو جاتے ہیں ان کو۔ اور اس کے بعد یعنی میں نے وہ شروع میں ایک بات کی تھی کہ اس میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو آپ انوالو کریں اور ان کی دلچسپی اس میں پیدا کر دیں۔ تو ہم نے یہ جو کتاب آسان ترجمۃ القرآن ہے اس میں ہم نے یہی کیا ہے، سب سے پہلے وہ ٹیبل یاد کرواتے ہیں بچوں کو، اور اس کے بعد ہم پھر اگلا سٹیپ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اس سبق کی تفہیم کے، اس سبق میں ہم نے پڑھنا کیا ہے، وہ مختصر انداز میں پہلے ہی اس کا خلاصہ بچوں کے ذہن میں آ جاتا ہے، تو اس سے بچے اور زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جب ہم سبق شروع کرتے ہیں تو اب ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ لیڈ پینسل لے لیں، اور جو آپ نے وہ 70 الفاظ کا ٹیبل پڑھا ہے، آپ آج کے سبق میں ایک رکوع لے لیں یا 2-4 آیتیں لے لیں، اس میں سے وہ الفاظ تلاش کریں جن کا ترجمہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ جس طرح واو ہے، واو کا ترجمہ اور آ جائے گا، جس طرح با ہے، با کا ترجمہ باللہ ہے، ساتھ آ جائے گا، تو وہ بچے خود تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ خود تلاش کرتے ہیں تو پھر ان کو بھولتا نہیں ہے اور ان کی دلچسپی ڈیولپ ہوتی ہے۔ اس سے اگلا سٹیپ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اس سے اگلا سٹیپ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اگلی ایکٹیویٹی ہم یہ بچوں کو دیتے ہیں کہ بہت سارے قرآن کے ایسے الفاظ ہیں جو سیم اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اب وہ تلاش کریں اور ان کے معنی ریلیٹ کریں کہ یہ آپ نے لفظ کہیں سنا ہوگا تو تب آپ نے اس کا کیا معنی لیا تھا، کہیں پڑھا ہوگا اردو میں تو تب آپ نے کیا معنی لیا تھا۔ مثلا سورہ فاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو ہم ان کو پوچھتے ہیں کہ الحمد یہ آپ نے کبھی پڑھا ہے؟ تو بچے کہتے ہیں یہ تو ہم نے پہلی کلاس میں پڑھا تھا، اس کی پہلی نظم ہی جو ہے وہ حمد تھی۔ بھئی اس کے وہاں حمد کا آپ نے ترجمہ کیا پڑھا تھا؟ جی اللہ کی تعریف، تو یہاں بھی اس کا معنی تعریف ہے۔ الرحمن کہیں پڑھا ہے؟ یا کسی کا نام آپ نے عبد الرحمن سنا ہے؟ جی سنا ہے۔ کبھی اس پہ غور کیا کہ یہ عبد الرحمن ہے کیا؟ جی رحمان کا بندہ، رحمت کرنے والے کا بندہ۔ الرحیم، عبد الرحیم کا نام سنا ہے کہیں؟ تو یعنی اس انداز سے اگلا سٹیپ ہمارا یہ ہوتا ہے، جس طرح مالک یوم الدین، اب یوم کا لفظ آ گیا، بچوں کو ہم پوچھتے ہیں بھی یوم کا لفظ آپ نے اردو میں کبھی استعمال کیا؟ اور پھر ان کو ریلیٹ کرتے ہیں، یوم آزادی، یوم دفاع، یوم پاکستان، یوم قائد، یوم اقبال، تو بیٹا جو یوم کا وہیں پہ وہ معنی ہے وہی تو قرآن میں معنی ہے یوم الدین، یعنی قیامت کے دن کا مالک، جزا اور سزا کے دن کا مالک۔ تو یعنی پھر اگلا سٹیپ ہمارا یہ ہوتا ہے، اور جب یہ کرتے ہیں آپ سورہ فاتحہ کو دیکھ لیجئے، آدھی سورہ فاتحہ تیار ہوگی، بالکل ایسے ہی۔ اس کے بعد اگلا ہمارا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اب کچھ الفاظ ایسے ہیں قرآن مجید کے جو اردو میں اس سے ملتے جلتے الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ الفاظ جس طرح اہدنا، اس سے مراد اہدی سے مراد سے ملتا جلتا لفظ آپ تلاش کریں، وہ تلاش کرتے ہیں جی ہدایت ہے، ہادی ہے، نعبدو ہے عبادت، نستعینو ہے، اس کا ہم عون، معاون، تعاون، یہ سارا اسی سے۔ تو جب یہ کرتے ہیں نا تو اس انداز سے پڑھانے کے بعد سورہ فاتحہ میں صرف ایک لفظ بچتا ہے جو بچوں کے لیے نیا ہوتا ہے، جس کا معنی الدین، وہ دین جن معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں ان معنوں میں یہاں پہ استعمال نہیں ہوا، وہاں جزا اور سزا کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ تو باقی یعنی اس میتھڈ پہ وہ بچوں کو جب یہ سورہ، وہ کہتے ہیں یہ تو ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم نے پہلے پڑھی تھیں، ہمیں صرف ریوائز کروائی گئی ہیں، اور ہم تھوڑا سا، اور اسی انداز سے پھر آگے سورہ بقرہ ہے۔ اور میرا اور ڈاکٹر سیف اللہ فیضی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو اس انداز سے سورہ بقرہ پڑھ لے گا پھر وہ قرآن مجید کا ترجمہ خود بخود پڑھنے کے قابل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس پہ ہم نے تجربات بھی کیے ہیں، چھوٹے بچوں سے لے کر یعنی حفظ کے بچوں سے لے کر ان پہ بھی تجربات کیے، الحمدللہ کامیاب ہیں، اور 60 سال کے جو بزرگ ہیں ان پہ بھی ہم نے تجربہ کیا ہے۔
سر آپ کا ماشاءاللہ طلباء کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، کافی برسوں سے آپ پڑھا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے بڑا مسئلہ آپ کو کہاں پہ پیش آتا ہے، یا کیا چیز آپ کو ایسی لگتی ہے کہ ایک سیکھنے کی راہ میں، لرننگ کے راستے میں کوئی اگر رکاوٹ ہے اس وقت تو وہ کیا ہے؟ اچھا، ہمارے ہاں نا ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارا وہ ہے عدم تربیت کا فقدان ہے. ہماری یہ تربیت، اصل تعلیم کا مقصد بھی تربیت ہے. تربیت نہیں ہے تو اس تعلیم کو نہ اسلام تعلیم مانتا ہے اور نہ کوئی ذی شعور انسان اس کو تعلیم مانتا ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک احسان ہمیں یاد دلائے کہ میں نے تم پہ احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اب اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تعلیم دینے کے لیے، کتاب کی آیات تلاوت کرنے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، اور حکمت کی تعلیم، اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ تزکیہ، ان کی تربیت ہو جائے گی. اور اگلے الفاظ پہ آپ غور کریں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس تعلیم سے پہلے وہ گمراہ تھے، وہ ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کا بنیادی مقصد تربیت کرنا ہے، ضلالت سے نکالنا ہے، غلط رویوں کو ختم کرنا ہے. تو اگر تعلیم یہ کام نہیں کر رہی تو پھر اس تعلیم، وہ یوں سمجھیں کہ بے فائدہ سی تعلیم ہے. تو تعلیم کا سب سے جو ہمارا بڑا فقدان اس وقت چل رہا ہے وہ عدم تربیت ہے، تربیت کا نہ ہونا ہے. اور یہ تربیت صرف تعلیمی اداروں کا نہیں، اس تربیت میں والدین کا گھر کا بھی رول ہے، اس تربیت میں ماحول کا بھی رول ہے، اس تربیت میں مسجد کا بھی رول ہے، اور اس تربیت میں ادارے کا، اسکول، کالج، یونیورسٹی کا بھی رول ہونا چاہیے. اور یہ چاروں محاذ پہ جو ہے نا تربیت جس انداز سے ہم دے رہے ہیں، یہ بلکہ تربیت ہو ہی نہیں رہی. تو یہ تربیت ہوگی تو پھر معاملات، یہ عدم تربیت. اور اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں عدم برداشت بھی پروان چڑھ رہا ہے، اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں تعصب بھی پروان چڑھ رہا ہے، اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کرپشن بھی پروان چڑھ رہی ہے، اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جھوٹ اور یہ سارا کچھ پروان، جتنے بھی جرائم ہیں یہ تربیت کے فقدان کی وجہ سے ہیں. سر آپ اپنی زندگی میں کن کن لوگوں سے متاثر ہوئے اور متاثر ہو کے پھر آپ مذہب کی طرف آئے اور ایک کار خیر کی طرف آپ آئے؟ اچھا جی، مذہب کی طرف آنے میں سب سے بنیادی رول جو تھا وہ میرے والد گرامی کا تھا. والد محترم نے مجھے ابتدائی میں کہہ دیا تھا کہ آپ نے دین کے لیے اور کم از کم معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ بھی تیار کریں. یہ یعنی اس وقت کی تیاری جب میں ابھی مڈل میں تھا، اور ان کے پیش نظر صرف یہ نہیں تھا کہ میں ایک یعنی جس طرح سے ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ جاؤں اور وہاں سے اپنا محاذ لڑوں، بلکہ ان کا یہ تھا کہ آپ مسجد بھی، آپ جدید تعلیمی ادارے بھی، ان میں جا کر لوگوں کی جو تربیت ہے اور خود بھی دین کی طرف آنا اور لوگوں کو بھی دین کے ساتھ جوڑنا. اور دین کے ساتھ جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ امت کی بات کی جائے، ملت کی بات کی جائے، قوم کی بات کی جائے اور ملک کی بات کی جائے. اور والد صاحب کے ساتھ ساتھ میری تعلیم اور تربیت میں، اور جن سے میں خاصہ متاثر ہوں بلکہ بہت زیادہ متاثر ہوں، وہ میرے ماموں جان تھے. والد صاحب بھی اب اس دنیا میں موجود نہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اور ماموں جان بھی 2 سال پہلے اس دار فانی سے رحلت فرما چکے ہیں. تو اب ماموں جان گاؤں کے نمبردار بھی تھے، اور وہ 1960 میں انہوں نے بی اے کر لیا تھا جب خال بی اے ہوتے تھے. چونکہ ان کو تعلیم کا اندازہ تھا کہ تعلیم کس انداز سے ہونی چاہیے، تو وہ پہلے دن مجھے سکول میں انہوں نے چھوڑا، اور پی ایچ ڈی تک وہ پراپر میری رہنمائی بھی کرتے رہے اور میرے لیے فکر مند بھی رہے، اور مجھ سے پوچھتے بھی رہے کہ آپ نے فلاں امتحان دینا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، میری ہیلپ کی ضرورت، یعنی ہر حوالے سے. تو یوں سمجھیں کہ پہلی کلاس سے لے کر، اول سے لے کر پی ایچ ڈی تک جنہوں نے مجھ سے سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا اور جنہوں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ میری رہنمائی بھی کی اور مجھے میرا یوں سمجھیں کہ حوصلہ افزائی بھی کی، وہ میرے ماموں جان تھے. اور انہوں نے، وہ مجھے ایک شعر یاد آ جاتا ہے کہ ایک عرب شاعر کہتا ہے، فما کان قیس حلقہ حلق واحد ولکنہ بنیان قوم تہدما. کہتے ہیں کہ قیس کی وفات ایک آدمی کی وفات نہیں تھی، وہ پورے قبیلے کی بنیاد تھے. ان کے بعد پورا قبیلہ ہی جو ہے نا
وہ ختم ہو گیا. تو یعنی وہ ایسی شخصیت ہے جنہوں نے پورے قبیلے کو نہیں, پورے گاؤں اور پورے علاقوں کو جوڑ کے رکھا ہوا تھا. کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا وہ تھانے کچہری سے جانے سے پہلے ہی وہ اپنے ڈیرے پہ بلا کے وہ سارے معاملات کو حل کر دیا کرتے تھے. تو یعنی اس انداز سے لوگوں کو جوڑ کے رکھنا اور سارا, تو یہ میں ان کی اس فطرت سے اور اس کام سے بڑا متاثر تھا کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو تھانے کچہری کا رستہ بتایا جائے, لڑائی بھڑائی کا رستہ بتایا جائے, ان کو ان کے مسائل ان کے گھر پہ حل کر دیے جائیں. اور یہی خیر خواہی ہے اور یہی ہمیں دین سکھاتا ہے, الدین النصیحہ. سر, قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو, ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب کا کام اس دور میں, خاص طور پر اس دور میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے, ہر بندے کو اپنی پڑی ہے, اگر کوئی بندہ ملک کا, قوم کا, ملت کا اور آنے والی نسلوں کی تعمیر, ان کے سیرت اور کردار کی تعمیر کے حوالے سے سوچ رہا ہے, تو میرے خیال میں یہ بہت اعلیٰ انسانیت, یہ انسانیت کی خدمت ہے. اور ایسے انسان خال خال ہوتے ہیں جو اپنی ذات سے بڑھ کر اپنے معاشرے کا سوچتے ہیں, اپنی قوم کا, اپنی ملت کا اور آنے والی نسلوں کا سوچتے ہیں. جس انداز سے وہ اس ہماری قوم کے بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, ان کو کچھ کرنے کا جذبہ, ان کے اندر تعمیری جو ہے وہ سوچ پیدا کرنا, جہاں ہر طرف تخریب ہی تخریب ہو وہاں قوم کو تعمیری افراد دینا, میرے خیال میں یہ قوم پہ بھی بہت بڑا احسان ہے. اور خاص طور پر تعلیمی میدان میں بھی, ہیلتھ کے حوالے سے بھی ان کا کام ہے کہ وہ اویئرنیس دیتے رہتے ہیں, اور پھر بچوں کو تعلیم کے حوالے سے اخراجات دینا, پھر ان کی گرومنگ کرنا, یہ سارے معاملات, تو یہ تو ایک بہت بڑا احسان ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں, بلکہ ڈاکٹر سیف صاحب سے میں بات کر رہا تھا کہ ایک قاسم علی شاہ نہیں, یہاں تو ہمارے ملک میں بہت سارے قاسم علی شاہ پیدا ہونے چاہیے. اور امید ہے اس فاؤنڈیشن سے ایسے لوگ نکلیں گے اور یہ پیغام جو ہے وہ کریا کریا پہنچے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر منیر احمد صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, خاص طور پہ جو انہوں نے بات کی کہ کن موضوعات پہ آج کل زیادہ بات ہونی چاہیے, اور جو قرآن فہمی کے حوالے سے, قرآن کو سیکھنے کے حوالے سے جو ان کی کوشش ہے, کاوش ہے, وہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بھی قبول فرمائے, اور اس دنیا میں بھی اس کا جو ہے وہ اللہ کرے کہ ہمیں ثمر نظر آئے اور ہمیں بھی اس سے استفادہ حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.